السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنر۔ آج ہم شروع کرتے ہیں ناول کی دوسری قسط، ناول من رقصم تن رقصم از قلم نشا عمر، قسط نمبر 2۔ سالار انکل گیٹ کھول کے دروازے دوڑتے ہوئے اس تک آئی، یہاں مجھے کوئی بھی نہیں رکھے گا۔ بات سے پہلے آنکھوں سے موتی نکلے، اسے لگا صرف وہی اس کا ہمدرد ہے۔ اس کے بابا نے آخری وقت میں جن دو لوگوں کا نام لیا تھا وہ وہی دونوں تو تھے۔ سالار نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اسے دیکھا، پھر دروازہ کھول کر باہر آیا۔ گھر میں کون کون ہے؟ گیٹ کی طرف بڑھتے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اسی کی ذمہ داری تھی، اب کوئی اور رکھنا چاہتا بھی تو بھی وہ نہیں رکھ سکتا تھا۔ ساوری سالار کو صرف پھوپھو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے جیسے وہ محفوظ ہو گئی تھی۔ اپنا سامان پیک کر لیا تم نے؟ پہلے اسے اندر کیا پھر خود داخل ہوا۔ جی ہاں کر لیا، لیکن بیگ بہت بھاری ہے اور مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جا رہا۔ بیڈ سے بھی اور اسے سنتے اندر آیا، اور مجھ سے اوپر ہینگ کیے ہوئے کپڑے بھی نہیں اتارے گئے؟ معصومیت سے کہتے ہاتھ چھڑوا گئی۔ میں اتار دیتا ہوں۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ دیکھ کر اسے افسوس ہوا، ایک عورت ساوری کے ساتھ رکی تھی اور وہ بھی سو رہی تھی۔ تعصب سے سر ہلاتے ساوری کے روم میں چلا آیا۔ یہ والے سارے کپڑے نکال دیں۔ کبرڈ کھولتے ساوری نے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ چھوٹا سا بیگ وہ پہلے ہی بھر چکی تھی اور اب اس میں جگہ بھی نہیں تھی اور کچھ ڈالنے کی۔ یہ سارے سالار نے پوچھا تو اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ یہ رکھنے کہاں ہے؟ بیگ تو بھرا ہوا ہے۔ مجھے کیا پتا؟ وہ پریشان ہوئی۔ اس کے پاس دوسرا بیگ بھی نہیں تھا۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں، سالار نے خود سے سوچا۔ پھر ایک دوپٹہ جو ذرا بڑے سائز کا تھا وہ بیڈ پر بچھایا۔ اس کے اندر رکھو جو بھی اور رکھنا ہے اسے کہتے، خود اس کے سارے کپڑے اتار کے دروازے کے اندر سیٹ کر کے رکھے۔ بس کپڑے ہیں پھر بھی دیکھ لو، بکس وغیرہ سب بیگ میں ہیں۔ وہ مطمئن تھی۔ چلو پھر ٹھیک ہے۔ دونوں نے مل کے دوپٹے کی گٹھری باندھی۔ چلیں اب پھوپھو جاگ جائیں گی۔ اسے لگ رہا تھا وہ لوگ چھپ کے جا رہے ہیں، لیکن سالار اسے ایسے لے جانے نہیں آیا تھا۔ اس کا اسکول بیگ اپنے کندھے پر ڈالتے ایک ہاتھ میں گھڑی اور دوسرے بیگ اٹھایا۔ آ جاؤ باہر۔ نکلتے اسے آنے کا کہا، لیکن ساوری ایک بار پھر رک گئی تھی۔ پھر تیزی سے باہر نکلتے مما اور بابا کے روم میں آئے، جہاں اب کوئی نہیں تھا۔ خوشبو کا جھونکا ناک سے ٹکرایا تو ننھا سا دل بے چین ہوا تھا۔ ماما بابا سسکی، اس نے ان کی تصویر دیکھی۔ وہ ساتھ تھے تب وہ بہت چھوٹی تھی اور اب وہ بڑی ہو گئی تھی، بہت بڑی۔ ان کی تصویر اٹھائے، آنسو صاف کیے، پھر ڈرار سے چابی نکال کر اپنے چھوٹے سے پرس میں ڈالی جو اس نے کندھے اور کمر کے گرد لٹکایا ہوا تھا۔ پھر ماما اور بابا کا روم لاک کر کے باہر آئی تو سالار وہیں اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کے شرمندگی سے تصویر چھپا لی۔ آ جاؤ، اسے ساتھ لیے باہر چلا آیا۔ گاڑی میں پہلے سامان رکھا، پھر اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کے خود دوسری طرف سے آ کر بیٹھا۔ ہم لوگ یہاں واپس آئیں گے نا؟ ہاں، ایک لفظی جواب دیتے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس سارے دورانیے میں اس کے چہرے سے سنجیدگی ایک منٹ کے لیے بھی غائب نہیں ہوئی۔ ساوری اپنے اور اس کے رشتے کے تقاضوں سے بے خبر اپنے دکھوں میں وہاں سے نکل آئی تھی۔ 20 منٹ کا سفر طے کر کے گاڑی سالار ولا کے اندر رکی۔ یہاں ساوری پہلے ہی کئی بار آ چکی تھی اپنے بابا کے ساتھ۔ گاڑی کے ہارن پر واچ مین نے دروازہ کھولا تو گاڑی اندر آئی۔ ساوری وہ گاڑی رکتے ہی اترنے لگی جب سالار نے اس کا ہاتھ تھاما۔ جی انکل، وہ ٹھہر گئے۔ فی الحال کسی کو نہیں بتانا ہمارا نکاح ہوا ہے، مذاق میں بھی نہیں، انڈرسٹینڈ؟ ٹھیک ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے نہیں معلوم تھا نکاح کیوں ہوتا ہے اور اس سے کیسے اثرات پیدا ہو سکتے ہیں اس کی زندگی۔ بس وہ ایک بار سالار کے کہنے پر راضی ہو گئی تھی۔ ساوری گاڑی سے اتر کے کھڑی ہوئی تو سالار نے اس کا سامان نکال کے باہر رکھا۔ میں یہاں ہادی اور زوہا کے روم میں رہوں گی نا؟ نہیں، میرے ساتھ میرے روم میں۔ اس کا چھوٹا سا بیگ ڈیش بورڈ سے اٹھاتے اسے تھمایا، پھر گاڑی لاک کر کے وہ اسے اور اس کا سامان لیے اندر آیا۔ بچوں کے روم کا دروازہ بند تھا لیکن لائٹ جل رہی تھی۔ نہیں، مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ ساوری، یہاں تم نے کوئی ضد نہیں کرنی ہے، جو میں کہوں گا بس ویسے ہی کرنا ہے۔ لیکن کیوں انکل؟ بابا نے آپ کو؟ میرے بابا نے؟ چپ ہو جاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ اور اناپ شناپ بولتی ٹپ ٹپ، میرے بابا مجھے نہیں ڈانٹتے تھے۔ اسے شدت سے رونا آیا تھا، لیکن وہ اس کے بابا بھی تو نہیں تھے نا۔ روحان سے ہوتے وہ اس کے ساتھ روم میں چلی آئی۔ سو جاؤ، دیر ہو گئی ہے۔ پہلے ہی میں آتا ہوں۔ اس کا سامان ڈریسنگ روم میں رکھ کے اسے بیڈ کی طرف بھیجا، پھر خود باہر نکل آیا۔ زوہا اور ہادی کے روم میں آتے دروازے پر ناک کیا تو اندر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ مطلب وہ اسے دیکھ کے کھیلنا بند کر گئے تھے۔ دروازہ کھولتے اندر آیا تو دونوں اپنے کمفرٹر میں دب کے ایسے لیٹے تھے جیسے انہیں سوئے آدھی رات ہو گزر گئی ہے۔ اس سے باز پرس کرنے کا فی الحال ان کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ واپس دروازہ بند کر کے اپنے روم میں آ گیا۔ ساوری ابھی تک جاگ رہی تھی۔ کھانا کھایا تھا تم نے؟ کچھ سوچتے سالار نے بیڈ کے کونے پر ٹکتے وجود
ٹکتے جوتے اتارے نہیں، مجھ سے کھانا نہیں کھایا گیا، کیوں؟ جوتے اتارتے اتارتے سیدھا ہوا، میرا دل نہیں کر رہا، میری ماما مجھے لینے آئیں گی تو میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی، جانے کیوں اس کے ذہن میں یہ خیال، کیوں ماما کے ساتھ کیوں جانا ہے؟ کیونکہ آپ کو بھی اچھا نہیں لگتا آپ کے بچوں کے ساتھ رہوں۔ سلار لب بھینچ کے رہ گیا، وہ اب اسے کیسے سمجھاتا؟ تم سو جاؤ، صبح ان سے بات کریں گے، پھر دیکھتے ہیں تم کہاں رہو گی۔ اوکے، وہ میرے دوست ہیں، وہ مجھے ساتھ رکھ لیں گے۔ سلار کو اس کی فکر ہونے لگی تھی، شاید رشتہ نہیں بنا تھا اس لیے ساوری بیٹھ کے بالکل کونے پر لیٹی، سلار دوسری طرف آ کے بیٹھا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ یہیں سوئیں؟ وہاں؟ ہاں تو اور کہاں سونا ہے؟ میں نے نہیں، یہاں نہیں سونا۔ آپ نے کیوں؟ حیرانگی سے گھورا۔ کیونکہ میں یہاں سو رہی ہوں نا، تو تم ایک طرف سوئی ہو، سارے بیڈ پر تھوڑی نہ سو رہی ہو۔ وہ سیدھا ہو کے لیٹ گیا۔ نہیں بس آپ یہاں نہیں سوئیں؟ کیوں؟ وجہ تو بتاؤ۔ میں آپ کے نیچے آ گئی تو خوف سے اس کی وجیہت جسامت دیکھی۔ ساوری سو جاؤ چپ چاپ ورنہ ایک لگاؤں گا۔ اب میں تمہیں، اسے بازو سے پکڑتے بیڈ کے درمیان میں گھسیٹا، جیسے وہ لیٹی تھی اگلے لمحے نیچے گر جاتی۔ دیکھا پھر آپ اب ایک کروٹ لیں گے اور ساوری کی چٹنی بن جائے گی، آپ وہاں جا کے سوئیں۔ وہ دوبارہ سے بیٹھتے اسے سرمئی آنکھوں سے گھورا۔ ٹھیک ہے میں سو جاتا ہوں۔ اس کی ضد سے ہارتے اپنا کمفرٹر اور تکیہ اٹھا کے وہ بیڈ کم صوفے پر آ کر ٹک گیا۔ پہلی ہی رات اسے اپنی چٹاک پر بیوی کی بات ماننی پڑی۔ ابھی وہ تازے غم میں تھی، اس لیے سلار اسے زیادہ سختی سے پیش نہیں آ رہا تھا۔ ساوری اس کے وہاں سے جاتے ہی سیدھی ہو کے لیٹ گئی۔ جلدی ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی، جبکہ سلار آدھی رات تک کروٹیں لیتا رہا تھا۔ اگلے دن صبح اس کی آنکھ باہر سے آنے والے شور کی آواز پر کھلی۔ رات کو لیٹ سونے کی وجہ سے وہ کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ اٹھ کے بنا ہاتھ منہ دھوئے باہر آیا تو تینوں بچے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ بابا آ گئے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں تم کیوں آئی ہو ہمارے گھر؟ زہو کو شاید اس کا وہاں آنا پسند نہیں آیا تھا۔ کیا تم سب فریش ہو کے روم سے نکلے ہو؟ نظریں ساوری کے رات والے حلیے پر ٹکی تھی۔ جی بابا، ہادی نے اور زہو نے سر ہلا، جبکہ ساوری کنفیوز سی دیکھتی رہی۔ ساوری تم نے؟ پھر اس نے پوچھا۔ نہیں تو چلو پہلے فریش ہو جاؤ پھر بات کریں گے۔ ہاتھ آگے کرتے اس کا ہاتھ تھام کر چیئر سے کھڑا کیا۔ لیکن بابا یہ آپ کے روم میں کیوں فریش ہوگی؟ یہ ہمارے ہادی، آپ خاموش رہ سکتے ہیں کچھ؟ جی بابا سوری۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ سلار ساوری کو گھورتے اندر لایا تھا۔ کس نے کہا تھا تمہیں باہر جانے کے لیے؟ دروازہ لاک کرتے سنجیدگی سے دیکھا۔ ساوری سہم کے خاموشی سے کھڑی رہی۔ آئندہ تم مجھ سے پوچھے بنا کوئی کام نہیں کرو گی؟ سر جھٹکتے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ ساوری بھی اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ لینے تو وہ اپنے کپڑے آیا تھا، لیکن ساوری کو پیچھے آتے دیکھ کے اسے پہلے اس کا بیگ نکال کے باہر بیڈ پر رکھا، پھر زپ کھولتے سامان دیکھا۔ سب سے اوپر اس کی چھوٹی چھوٹی جیولری پڑی تھی، ایک لپسٹک تھی، پھر کپڑے جو اس میں ایسے ہی بنا طے کیے ٹھونسے گئے، اور سب سے نیچے جوتوں کا ڈھیر، جس میں اسکول والے جوتے بھی شامل تھے، کچھ ہیلز والے، کچھ سمپل سینڈل۔ اس نے اپنی ایج کے مطابق سمجھداری سے ہی پیکنگ کی تھی۔ یہ والے جوتے خود ہی آگے ہو کے سلیپر نکالے، پھر کپڑے سلیکٹ کیے۔ میں جاؤں؟ پہلے اپنی چیزیں اٹھاتے اسے دیکھا۔ یہ سب کون سمیٹے گا؟ آپ بے سہتا کہا، پھر زبان دانتوں تلے دباتے سرمئی آنکھوں میں خوف ابھرا۔ سمیٹ دیں۔ تیسرے لمحے سرمئی آنکھیں نم ہوئیں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس سے پہلے کہ آنسو ٹپکتا اسے وہاں سے بھگایا۔ پھر اس کے فریش ہونے تک سلار اس کا سارا سامان اپنے سامان کے ساتھ سیٹ کر چکا تھا۔ ساوری باہر آئی تو کندھوں سے ذرا نیچے تک آتے بال نچڑ رہے تھے، کپڑے بھی جگہ جگہ سے بھیگے تھے۔ سلار سے بے خبر وہ باہر جانے لگی تو وہ دوبارہ، جب سلار نے دوبارہ ٹوکا، کہاں؟ وہ میں باہر نہا لیا ہے تو اب ایسے ہی جانا ہے؟ بال کون بنائے گا؟ وہ بولتے بولتے رکا۔ صاف الفاظ میں اسے نہیں سمجھا سکتا تھا، اس لیے خود ہی اس کا چھوٹا سا دوپٹہ نکال کے لے آیا۔ یہاں آؤ۔ آنے کے سامنے آتے اسے بلایا، پھر اس کے بال ٹاول سے خشک کیے۔ بال بنانے آتے ہیں؟ اس کے گیلے بالوں کی ہی چٹیاں کرتے آئینے میں دیکھتے پوچھا۔ نہیں مما بناتی تھی، یا کبھی بابا پونی سے اسے پکڑاتے بتایا۔ ٹھیک ہے، اور آئندہ تم دوپٹہ لوگی۔ دوپٹہ اس کے گلے سے راؤنڈ کرتے کندھوں اور سینے پر ایسے پھیلایا کہ اس کے دونوں سائیڈ سامنے کی طرف تھی۔ اوکے اب یہیں رکو، میں فریش ہو کے آؤں تو ساتھ باہر جائیں گے۔ اس سے تنبیہ کرتے وہ اپنے کپڑے اٹھا کے چل گیا۔ ساوری وہیں آئینے کے سامنے کھڑی اس کی چیزیں دیکھنے لگی۔ ڈفرینٹ پرفیومز دیکھتے اس کا دل چاہا اسپرے کرے، اور پھر اس نے ایک پرفیوم اٹھاتے خود پر اسپرے کر دیا تھا۔ اسے لگا تھا جیسے سلار کی خوشبو اس کے اندر سمائی ہے۔ جلدی سے واپس بند کر کے رکھتے وہ بیڈ پہ جا کے بیٹھ گئی، مبادا دوبارہ اس سے ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ سلار انکل نے
اب ڈانٹنا بھی ہے۔ ساوری آرام سے بیٹھو، خود سے بات کرتے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ وہ ہو بہو اپنی ماما کی کاپی تھی، موم کی گڑیا جیسی، سرمئی کان سی آنکھیں اور دھندلی سفید رنگت۔ ابھی وہ اتنی پیاری تھی، جب بڑی ہوتی تو قیامت ڈھاتی۔ اس کے بابا اگر اسے سب سے چھپا کے رکھنا چاہتے تھے تو ٹھیک چاہتے تھے۔ وہ چھپا کے رکھی جانے والی چیز تھی۔ سلار فریش ہو کے باہر آیا تو وہ شرافت سے بیٹھ کے کونے پہ ٹکی تھی۔ بال خشک کرنے کے لیے اس نے ساوری والا ہی ٹاول یوز کیا تھا۔ اس کے پاس سے گزرتے خوشبو کا ایک جھونکا ناک سے ٹکرایا تو رک کے اسے دیکھا، یعنی وہ وہاں آرام سے نہیں کام کر کے بیٹھی تھی۔ سلار کچھ کہے بنا تیار ہونے لگا۔ وہ 35 سال کا تھا لیکن لگتا وہ 30 سے بھی کم کا تھا۔ شہد رنگ کہیں گہری آنکھیں جہاں ہمہ وقت سنجیدگی ڈیرا جمائے رکھتی، متناسب بڑی داڑھی اور مونچھیں اسے پروقار بناتی تھیں۔ میرون بھرے بھرے ہونٹ پر مسکراہٹ شاید ہی ساوری نے کبھی دیکھی ہو۔ مضبوط کلائیوں پر ہاتھوں کی پشت کے شروعوں تک ہلکے ہلکے سیاہ بال اور تیار ہو رہا تھا اور ساوری سے دیکھ رہی تھی۔ انکل آپ کی وائف کہاں ہے؟ اس نے ابھی تک ظہر ہادی کی ماما کو نہیں دیکھا۔ سلار نے آئینے سے اسے دیکھا۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتی، بال سیٹ کرتے اس نے وہی خوشبو سپرے کی تھی جو ساوری نے ہود پر چھڑکی تھی۔ کہاں رہتی ہیں پھر؟ کہیں بھی۔ تم زیادہ سوال نہیں پوچھتی، اٹھو۔ اسے گھورتے آگے بڑھنے لگے تو ساوری منہ بناتے اٹھ کے باہر نکل آئی۔ ظہر ہادی دونوں ابھی تک وہیں باتیں کر رہے تھے۔ بابا، ساوری آپ کے روم میں کیوں ہے؟ انہیں آتے دیکھ کے بے چینی سے ظہر نے ناشتہ کریں پہلے۔ اس نے نامحسوس طریقے سے ساوری کے لیے چیئر پیچھے کی، پھر اس کے بیٹھتے چیئر کے آگے گھسیٹ کے ساتھ والی کرسی پر خود بیٹھا۔ وہ لوگ بیٹھ گئے تو ملازمان کے لیے ناشتہ لے۔ جب تک وہ رکھتی رہی وہ لوگ خاموش رہے۔ ساوری کے ماما بابا سیپریٹ ہو گئے تھے۔ سلار نے بات شروع کی۔ تینوں بچے اسے سن رہے تھے۔ پھر اس کے بابا کی حادثاتی موت نے انہیں بے سہارا کر دیا۔ اس نے بہت ضبط سے اپنے دوست کی موت کا ذکر کیا، لیکن اس کے گرینڈ پیرنٹس بھی تو ہیں نا؟ ہاں جی، لیکن وہ لوگ اسے رکھنا نہیں چاہتے، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ لے آیا ہوں اور یہ اب ہمارے ساتھ ہی یہیں رہیں گے۔ ٹھیک ہے بابا۔ ہادی خوش ہو گیا۔ ہادی ساوری سے 2 سال بڑا تھا اور ظہر ساوری کے ہم عمر۔ آپ لوگوں نے دوست بن کے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ بہن بھائی ہیں، ہادی نے جلدی سے کہا تو سلار نے لب بھینچے۔ وہ لوگ وہاں بہن بھائیوں کی طرح رہنے والے تھے؟ ہرگز نہیں، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ یہ آپ کی فرینڈ ہے، بہن نہیں۔ لاسٹ میں بتانا ضروری سمجھا۔ ظہر کو سب برا لگ رہا تھا۔ ابھی میں آفس جا رہا ہوں، کل سے تینوں کو اسکول ڈراپ میں خود کرنے جایا کروں گا، ٹھیک ہے؟ تینوں نے سر ہلائے۔ یہ تینوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ سلار ناشتہ کر کے چلا گیا تو تینوں بچے گھر میں اکیلے رہ گئے۔ شاہ ہاؤس میں اگلے دن صبح 11 بجے سب دوبارہ جمع ہوئے تو انہیں پتہ چلا ساوری تو گھر ہی نہیں ہے۔ پورا گھر چھان مارا لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ بھائی، اس کی الماری بھی خالی ہے، ساری چیزیں اٹھا کے لے گئی۔ منحوس ماری شمائلہ کوفت سے کہا، واہ واہ واہ، تمہیں نہیں پتہ ساوری کہاں ہے؟ ہوش ہو کیا؟ کہاں تھے تمہارے جب وہ یہاں سے سب سمیٹ رہی تھی؟ صبا کی طرف گھومتے ارحم نے قرحت میں کہا، لوگ کیا کہیں گے؟ ایک دن بھی ہم اس کی حفاظت نہیں کرتے۔ لوگوں کو چھوڑیں، یہ سوچیں وہ کم بخت گئی کس کے ساتھ؟ ابھی پاؤں زمین سے نکلے نہیں اور چپ کر کے جائیں۔ آپا چھوٹی سی بچی ہے، وہ اتنی گھٹیا باتیں نہ کریں اس کے بارے میں۔ صباح نے انہیں بیچ میں ٹوکا، وہ پاک بیبی ہے نا، وہ اس کی ماں کے لچھن نہیں دیکھے؟ اس کی بیٹی ہے، وہ بھی بھاگی۔ بس چپ کر جاؤ تم لوگ، ختم کرو یہ بحث۔ ارحم شدید تنگ آتے ہوئے چلا اٹھا۔ دونوں خاموش ہو گئی۔ ہم لوگ پولیس میں رپورٹ کریں گے شام تک۔ اگر وہ گھر نہ آئی تو بس پولیس والے جیسے عزت سے بات کریں گے، پورے شہر میں ہماری عزت کا فلودہ نکلے گا۔ شبنم ابھی بھی بد کلامی سے باز نہیں آ رہی تھی۔ ارحم سر جھٹکتا وہاں سے باہر نکل آیا۔ آخر وہ کہاں جا سکتی تھی؟ زاہدہ پھپھو کے گھر دیکھا، وہاں بھی نہیں تھی۔ یوں ساری چیزیں ساتھ لے کر جانا صاف بتاتا ہے کہ وہ اپنی رضامندی سے ساتھ گئی ہے۔ شام تک ان لوگوں نے بڑی مشکل سے انتظار کیا تھا، پھر آخر پولیس کو انفارم کیا۔ پولیس اسے ڈھونڈنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ ان کے خیال سے جو خود گھر سے نکلا ہو وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ارحم پریشان حال گھر واپس آیا تو ان کی بہنیں اور بیوی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی۔ کیا ہوا بھائی؟ صباح نے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا اور نہ کریں گے وہ لوگ، بس دعا کرو ہماری ساوری کسی غلط انسان کے ہاتھ نہ چڑھے۔ آئے بڑے فکر کرنے والے، شبنم نے غصے سے کہتے باہر کا رخ کیا۔ بھائی، آپ ولی بھائی کے دوست سے پتہ کریں، شاید انہیں کوئی آئیڈیا ہو۔ صباح نے کچھ سوچتے ارحم سے کہا، اوہ، میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ اپنی پاکٹ سے موبائل نکالتے اسے صباح کی بات پسند آئی تھی۔ سلار خان کا نمبر ڈھونڈتے جو اسے جلدی مل گیا تھا۔ بیل جا رہی تھی، ایک طرف ہوتے باقیوں کو بتایا۔ سلار جو ابھی آفس میں ہی تھا ارحم کا نمبر دیکھ کر سیدھا ہوا۔ ارحم بات کر رہا ہوں سلار بھائی۔ کال پک ہوتے ہی جلدی سے ارحم نے نام بتایا۔ ہاں سیو ہے نمبر، خیریت ہے؟ اسے اندازہ تھا کہ اس سلسلے میں بات ہو سکتی ہے۔ وہ دراصل ساوری میرے پاس ہے، میں رات کو آؤں گا آپ لوگوں سے ملنے۔ آواز میں سنجیدگی ارحم دور سے ہی محسوس کر سکتا۔ اوہ شکر اللہ کا، ہم لوگ پریشان تھے، آپ اگر بتا کے
لے جاتے وہ اس سے بڑا تھا اور ہم اس سے جھگڑا بھی نہیں کر سکتے، بات کرنی تھی، لیکن تمہارے خاندان کے حالات ایسے نہیں ہیں شاید جو صابری کو وہاں چھوڑا جائے۔ سوری بھائی، آپ رات کو آئیے گا پلیز، صابری کو بھی ساتھ لانا۔ ہم سرار نے بس اتنے میں اکتفا کرتے کال کاٹ دی تھی۔ رات کو واپسی پر وہ سیدھا وہیں آیا تھا، شاہ ولی کے گھر جہاں سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آتے ہی اس نے 2 فائل سب کے سامنے رکھی۔ ایک فائل میں فرح اور شاہ ولی کے ڈیورس پیپرز تھے، جبکہ دوسری فائل دیکھتے ارحم کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہو۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط دیکھ لیا ہے۔ بھائی یہ کیا ہوا؟ ارحم، شبنم نے اس کے ہاتھ سے فائل لی۔ بکواس، یہ فائل چھوٹی ہے، ہمارا بھائی ایسا کر ہی نہیں سکتا، جبکہ وہ جانتا تھا اس نے اپنے زیب کے لیے صابری کو ہاتھ مانگا ہوا ہے۔ سرار کو اندازہ تھا اس کے ایسے ری ایکشن کا، لیکن صابری کا ہاتھ مانگا تھا، یہ بات اس کے اعصابوں پہ جا کے لگی تھی۔